Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Salam to all of you. Class, how are you? I am going to start section 2, that is a history. In the portion of history, we are going to start chapter number 10, that is the early Muslims. This is page number 47. Please open your books of SST. Class 7th, please open your books of SST. This is page number 47. I am going to start chapter number 10, that is the early Muslims. Here is a synopsis of the country of history and achievements of the Muslims from the 7th to the 16th centuries CE in the Arab lands and the countries they had conquered. ہم ایک کمپریہنسو جو ہے نا اس کی ہسٹری کو پڑھنے جا رہے ہیں. کمپریہنسو ہسٹری اور اچیومنٹس ہے مسلمانوں کی جو کہ 7th سینچری سے 16th سینچری تک عرب جو لینڈز ہے اور باقی جو ممالک جن کو انہوں نے فتح کیا تھا, ہم ان کو ارلی مسلمز کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. ان دا 7th century when the rightly guided caliphate came to an end with the death of the fourth caliph Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the influence of Islam had spread beyond Arabia. جیسا کہ 7th century تک ہمارے جو 4 خلیفہ تھے خلفائے راشدین, ان کا دور چلتا رہا ہے. ان کا دور چلا ہے. اس کے بعد جب ان تمام خلفائے راشدین جو ہمارے 4 خلفائے راشدین تھے, جو لاسٹ والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد اسلام کا جو ایک اثر و رسوخ تھا وہ بیانڈ عربیہ سے بھی بڑھ گیا تھا. عربیہ سے بڑھ کر آگے تک پھیلنا شروع ہو گیا تھا. اسلام کا جو اثر و رسوخ تھا, جو ہمارا مذہب اسلام تھا, جس کے لیے خلفائے راشدین پیغمبروں سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین, انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا, اور وہ اسلام کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے عربیہ کراس کر چکے تھے. میجر ایکسپینشن ٹک پلیس ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عمر. Persia had been conquered to the east, Syria, Iraq and Byzantium to the north and to the west Egypt. اب یہ جو میجر جو ایکسپینشن ہوئی تھی, جو زیادہ تر جو اسلام کا جو ایک اثر و رسوخ پھیلا تھا, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا. کیونکہ جو ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے, ان کے دور میں یہ چیز زیادہ ایکسپینڈ ہوئی تھی, اسلام کا زیادہ پھیلاؤ ہوا تھا. اور یہ پرشیا بھی, ان کو پرشیا فتح ہو چکا تھا. ٹو دا ایسٹ سیریا, عراق اینڈ بیزنٹینیم ٹو دا نارتھ. سیریا, عراق, بیزنٹینیم تک جو نارتھ تک ہے نا, یہ سارا علاقہ انہوں نے, اور ویسٹ میں ایجپٹ تک پھیل چکے تھے. یہ سارا اسلام کا غلبہ آ چکا تھا ان علاقوں میں. The Persian and Byzantine empires were culturally developed, and the Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. جو پرشین اور جو بیزنٹائن جو امپائرز تھے وہ ایک کلچرلی طور پہ ویل ڈیولپ تھے, اور جو عرب کے جو ریجنز تھے وہ ان ممالک کو, پرشین اور بیزنٹائن کو, نہ صرف انہوں نے حکمرانی کی بلکہ ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھی. The Umayyad dynasty came to power in 661 under Muawiyah ibn Abu Sufyan, who was a governor of Syria. He shifted the capital Damascus, a city of historical importance. اب یہاں سے امیہ خلیفہ جو تھا, ڈیناسٹی امیہ تھی, بنو امیہ کا جو قبیلہ تھا وہ پاور میں آیا تھا 661 میں, ٹھیک ہے, 661 سی ای میں, کامن ایرا میں, انڈر معاویہ ابن ابو سفیان کا جو بیٹا تھا معاویہ, اس کی جو ہے نا سپرویژن میں انہوں نے بنو امیہ ایک اپنا پاور میں آئی تھی, جو کہ گورنر تھا سیریا کا, اور اس نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ ڈماسکس میں شفٹ کر دیا تھا. دا امیہ پیریڈ از نوٹڈ فار دا ایکسپینشن آف مسلم ٹیریٹریز. اور جو امیہ کا جو ایک قبیلہ تھا, اس کا جو پیریڈ ہے اس کو سمجھا جاتا ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے ایکسپینشن آف مسلم ٹیریٹریز اکراس نارتھ افریقہ, یورپ اینڈ ایشیا. اور ان کی وجہ سے جو اسلام ہے وہ صحیح ٹھیک ٹھاک اس کی ایکسپینشن ہوئی تھی نارتھ افریقہ, یورپ اور ایشیا میں. بخارا اینڈ سمرقند کیم انڈر امیہ رول, and under Muhammad bin Qasim, the Arabs invaded Sindh and captured lands up to Multan. اب یہاں پہ کون کون سے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے بنو امیہ نے, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ بخارا اور سمرقند جو تھے وہ بھی بنو امیہ کے آ گئے تھے رول میں, حکمرانی میں.
اور جو محمد بن قاسم کی انڈر سپرویژن میں عرب جو تھے انہوں نے انویڈ کیا تھا، وہ داخل ہوئے تھے سندھ میں، یہ 712 میں 712 کامن ایرا میں وہ وہاں پہ انویڈ کیا تھا انہوں نے، اور بنو امیہ کا جو علاقے تھے جنہوں نے فتح کیے تھے ان کو بھی یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو کیپچر کر لیا تھا، وہ ملتان تک آ چکے تھے، سندھ سے علاقے فتح کرتے کرتے ملتان تک آ چکے تھے محمد بن قاسم۔ دیئر واز گریٹر ایکٹیویٹی آن سی دین آن لینڈ. Constantinople was conquered by an Arab fleet, as were the islands of Sicily and Rhodes. These and later victories at sea brought Muawiyah the credit for building up Muslim naval power. اب جو مسلمانوں کی جو ایک پاور تھی، جو مسلمانوں کی جو حکمرانی کرنے کا جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا، جو وہ علاقے فتح کرتے آ رہے تھے، وہ لینڈ سے زیادہ پانی میں جو سی جو تھی نا وار، وہ زیادہ فوکس کر رہے تھے اس پہ، کیونکہ وہ جو ایریا تھا سارا سمندری جو علاقہ تھا اس کو فتح کرتے آ رہے تھے، اور اس میں عرب فلیٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جو قسطنطنیپل تھا، یہ ایک ٹرکی کا بہت بڑا سٹی ہے قسطنطنیپل، جس کو استنبول آج کل اس کا نام ہے، تو انہوں نے اس کو جزیروں کو فتح کرتے آ گئے تھے۔ دیز اینڈ لیٹر وکٹریز ایٹ سی براٹ معاویہ، اور اس کا کریڈٹ سارا معاویہ کو جاتا ہے، جس نے مسلمانوں کی جو نیول پاور تھی اس کو اسٹرانگ کیا تھا، معاویہ نے، بنو امیہ کے جو سربراہ تھے۔ آن لینڈ دا امیڈ آرمیز کنکیوڈ نارتھ افریقہ، اور زمینی اگر ہم بات کریں آن دا گراؤنڈ، تو جو بنو امیہ کا جو آرمیز تھی انہوں نے نارتھ افریقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ اینڈ فرام ٹینجرز دے کراس دا اسٹریٹس ٹو اسپین، اور انہوں نے جو کراس کر لیا تھا وہ اسپین تک وہ آ چکے تھے۔ دا مین ہو لیفٹ ہز مارک ہیئر واز دا بربر جنرل طارق، after whom the straits and the rock where they landed are named Gibraltar. اب طارق بن زیاد کی بھی ایک فوج تھی، اس نے بھی بہت لینڈ جو ہے نا ایک تاریخی فتح حاصل کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے ایک اسٹریٹ کو قبضہ لیا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا جبرالٹر، جو کہ آج بہت بڑی اسٹریٹ ہے۔ اسٹریٹ کہتے ہیں جو ایک پانی گزارنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، دو زمینوں کے درمیان جو پانی گزارنے کا راستہ ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریٹ کہتے ہیں، اور وہاں سے شپس جو ہے نا وہ موو کرتی ہیں، بحری جہاز، اور یہ جو ابدوزیں ہم کہتے ہیں ابدوزیں وہاں سے موو کرتی ہیں، یہ ٹریڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ دا عربز conquered اسپین اینڈ ایون انویڈیڈ فرانس، اور عرب جو تھے وہ اسپین اور فرانس تک جا چکے تھے۔ ویئر دے ور ڈیفیٹڈ ایٹ دا بیٹل آف تورز ان 732، عرب اور جو ہے عرب تھے انہوں نے اسپین اینڈ فرانس تک وہ جا چکے تھے، وہ داخل ہو گئے تھے، جہاں پہ انہیں شکست ہوئی تھی بیٹل آف تورز میں 732 میں۔ دا مسلم پریزنس ان اسپین became stronger when the Umayyads established their rule، اور بنو امیہ نے اپنے پنجے گاڑے، انہوں نے اپنے بیس بنائی اسپین میں، اور they made کارڈوبا their capital and made it one of the finest cities in the world، اور انہوں نے کارڈوبا کو اپنا کیپٹل بنا لیا فتح کرنے کے بعد اسپین اور فرانس کو۔ ایجوکیشن، سائنسز، میڈیسن، آرٹ اینڈ کلچر فلورش ان مسلم اسپین، اور جو اسپین جو مسلمانوں کا جہاں پہ حکومت تھی وہاں پہ ایجوکیشن، سائنس، میڈیسن، آرٹ اور یہ چیزیں فلورش ہوئی، کلچر کو انہوں نے فروغ دیا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان تمام ڈپارٹمنٹس میں۔ کارڈوبا یونیورسٹی واز دا لارجسٹ اینڈ دا بیسٹ انسٹیٹیوشن آف اٹس ٹائم، کارڈوبا جو یونیورسٹی تھی وہ بہت بڑی یونیورسٹی اور بیسٹ جو بہترین یونیورسٹیوں میں اس کا نام شمار ہوتا تھا۔ It was a tolerant and progressive society which produced many thinkers, scientists and writers، اور یہ ایسا دور تھا، یہ ایسا ترقی یافتہ جو معاشرہ تھا جس نے بہت بڑے مفکرین، سائنٹسٹ، سائنسدان اور رائٹرز اور جو مصنف تھے، رائٹرز جو تھے ان کو جنم دیا، ان کو پیدا کیا اس نے اس سرزمین نے۔ The Arab rule in Spain lasted till the 15th century، Granada being the last stronghold۔ There are many features in the architecture, language and culture of Spain and Sicily that remind one of the long Muslim influence in this region۔ عرب ریول جو تھا اسپین میں وہ قائم رہا تھا 15th century تک۔ جو گرناڈا تھا وہ being the last stronghold area تھا وہ۔ There are many features in the architecture, language and culture of Spain and Sicily that remind one of the long Muslim influence، اور آج بھی آرکیٹیکچر جو کہتے ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں وہ زبان، کلچر اور جو وہاں پہ موجود ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ حکمرانی کی تھی۔
To the east, the Muslim armies swept into Central Asia, to the borders of China. All the countries concerned in this incredible expansion have remained Islamic, except Spain, and even China has a strong Muslim community in its northwestern province. اور جو جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہاں پہ اسلام غالب ہوتا گیا، اسلام کا جو نزول تھا وہ زیادہ ہوتا گیا تھا، اور لوگ اسلام قبول کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، مسلمان ہوتے گئے وہ لوگ۔ سنٹرل ایشیا میں سنٹرل ایشیا میں آج بھی سارے ممالک مسلم ممالک ہیں، اور باقی جو انہوں نے علاقے فتح کیے تھے وہاں بھی اسلام پھیل گیا تھا، سوائے کچھ ممالک ہے جس میں اسپین نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسپین میں آج بھی زیادہ تر موسٹلی کرسچن ہیں، اور چائنا میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، نارتھ ویسٹرن جو پروونس ہے وہاں پہ کافی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ The Umayyad ruled till 750 when the Abbasid defeated them and established their dynasty. اب بنو امیہ کا جو قبیلہ تھا اس کو شکست ہوئی، اور عباسی جو خلیفہ تھا، بنو عباس کے جو ایک ٹرائب تھا، انہوں نے ان کو شکست دی۔ 750 تک انہوں نے حکمرانی کی، بنو امیہ کا جو خلیفہ جو قبیلہ تھا انہوں نے، امیہ ڈائناسٹی نے 750 تک حکمرانی کی، اس کے بعد عباسی جو آ گئے تھے انہوں نے پھر وہ وہاں پہ حکمرانی شروع کر دی۔ ان دا 8th century، اب 8th century سٹارٹ ہوئی ہے۔ Abbasids founded the city of Baghdad on the Tigris in Iraq, and this became their capital. Baghdad gained fame as the most developed and cultured city in the world, at the time rivaled only by Constantinople. Two of the most famous Abbasid rulers were Harun al-Rashid and his son Mamun. اب عباسی جو ٹرائب تھا، بنو عباس کے جو قبیلہ تھا، ٹرائب جو تھا، انہوں نے ایک بغداد کو ڈسکور کیا تھا، سٹی جو بغداد جو کیپٹل کا عراق کا جو کیپٹل ہے اس کو انہوں نے بہت بڑا کیپٹل اور ویل ڈیولپ سٹی بنا لیا تھا، اور عراق کو جو بغداد عراق کا جو سٹی تھا اس کو بہت بڑی شہرت حاصل ہوئی تھی، کیونکہ وہ ویل ڈیولپ اور ویل کلچرڈ سٹی تھا ورلڈ میں۔ اور اس کے علاوہ جو تھا ٹاپ پہ جو جا رہا تھا وہ کانسٹینٹینوپل تھا، ٹرکی والا سٹی۔ اور ان کے جو بنو عباس کے جو خلیفہ قبیلہ تھا، جو ٹرائب تھا، ان میں سے دو مشہور جو شخصیات تھیں ان میں نام آتا ہے مامون الرشید اور ان کے بیٹے ہمون الرشید، اور ان کے جو بیٹے تھے مامون الرشید۔ ان دونوں کی بہت بڑی جو ہے نا پروگرس تھی اور کنٹریبیوشن ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ ان اسلامک ہسٹری دا عباسڈ پیریڈ از نون ایز دا ایج آف ویلتھ اینڈ کلچر۔ اس کو جو عباسی کو جو پیریڈ تھا اس کو کہا جاتا ہے دا ایج آف ویلتھ اینڈ کلچر، کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کیا تھا اور دوسرا کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا۔ لرننگ اینڈ ایجوکیشن ان آل فیلڈز ور انکریج، ٹھیک ہے، لرننگ اور ایجوکیشن کو انہوں نے تمام فیلڈز میں انکریج کیا، گروم ہوئی ایجوکیشن اس پیریڈ میں۔ گریک اینڈ لیٹن ورڈز ور ٹرانسلیٹڈ اینڈ میڈیکل اسکولز ور سیٹ اپ۔ مامون اسٹیبلش دا بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم ان بغداد، انہوں نے ایک ادارہ ڈیولپ کیا جس کا نام تھا بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم، جس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن بائی عربز واز ان دا فیلڈ آف میتھمیٹکس، لیئنگ دا فاؤنڈیشن آف ماڈرن میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس کی جو فیلڈ تھی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی عربز کی۔ دا ادر موسٹ سگنیفیکنٹ فیچرز واز دا ٹالرینس شون ٹو فالوورز آف ادر فیتھز، اور صبر و تحمل کا جو مظاہرہ کیا گیا باقی پیروکاروں کے، باقی جو مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی ایک قابل دید تھا۔ نالج اینڈ لرننگ ور گیون مور ویلیو اینڈ رسپیکٹ دین ڈفرینسز، انہوں نے تعلیم کو اور علم کو بہت ترقی، اس کو پریورٹی پہ رکھا بجائے اس کے کہ وہ باقی فرقوں میں تقسیم ہو جائیں یا باقی قوموں میں تقسیم ہو جائیں۔ اس کے ان چیزوں میں بٹنے اور تقسیم ہونے کے بجائے انہوں نے تعلیم اور علم کو زیادہ پریفرنس دی۔ The Abbasid dynasty came to an end with the fall of Baghdad in 1258 at the hands of the Mongol warlord ہلاکو خان، ٹھیک ہے، وارلارڈ جب آ گیا تھا ہلاکو خان تو اس کے بعد جو عباسڈ ڈائناسٹی تھی وہ بھی اپنے ایک اختتام پہ آ گئی تھی، اس کا بھی اختتام ہو گیا تھا 1258 میں۔ اباؤٹ 400 سال 400 ایئر انہوں نے حکمرانی کی تھی، اس کے بعد جو ہے نا منگول آ گئے تھے، منگول ہلاکو خان کی سپرویژن میں۔ From the 8th to 19th century, the powerful Turks also began to rise against the Arabs، اور جو ترک تھے، ترک بھی عرب کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے 8th to 9th century میں۔ جب 8ویں سے ہم 9ویں سینچری میں جا رہے تھے تو تب جو ترک تھے نا، ترک وہ بھی عرب کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ The Ghaznavis had their kingdom in present day
Afghanistan, while the Seljuk Turks occupied Iraq, Iran, and Turkey. Though independent, these states were bound by the common faith Islam and its distinctive culture. اور جو غزنوی تھے ان کا اپنا ایک کبھی ان کا اپنا ایک کنگڈم تھا ان پریزنٹ ڈے تب کے دور میں افغانستان وائل دا سلجوق افغانستان تھا ان کا وائل دا سلجوق ترکس اکوپائڈ اور جو سلجوق ایک ترک تھے سلجوق ترک جو تھے غزنوی تھے اور سلجوق تھے یہ دو قبیلے تھے جو غزنوی تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے افغانستان کو اپنا کنگڈم بنا لیا اور جو سلجوق تھے انہوں نے اکوپائی کر لیا ایران عراق اور ترکی کو اور جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں اور ان کو باؤنڈ کر دیا گیا بائی در کامن فیتھ اسلام اینڈ اٹس ڈسٹنکٹیو کلچر ٹھیک ہے اب دا کروسیڈز فرام دا 11th to 12th century the Muslim world was invaded by the European crusaders 11 جو 13 سینچری تھی مسلم ورلڈ واز انویڈیڈ مسلمانوں کی جو دنیا تھی مسلمانوں کے جو ممالک تھے جہاں پہ مسلمان حکمرانی کرتے وہ اب وہاں پہ کروسیڈرز آ گئے تھے کروسیڈرز کے آنے کی وجہ سے دیز کرسچین فائٹرز ور کالڈ کروسیڈرز بیکاز دا لیٹن ورڈ فار دا کراس اور کرسچین سمبل از کراکس تو یہ کروسیڈر جو تھے یہ کرسچین تھے اور انہوں نے وہاں پہ آ کے مسلمانوں کے علاقوں میں آ کے حکمرانی کرنا شروع کر دی اور فائٹ کرنا شروع کی ون آف دا امپورٹنٹ مسلم لیڈرز آف دس پیریڈ از صلاح الدین ایوبی صلاح الدین ایوبی ایک بہت فیمس نام ہے جانی پہچانی شخصیت ہے جو کہ 1174 سے 93 تک وہ رہے تھے صلاح الدین نون ٹو دا ویسٹ ایز صلاح الدین واز آف کردش ریجن ان کا کردش اوریجن کا جو تھا وہ اوریجن سے تھے کردش تھے وہ صلاح الدین ایوبی he ruled over Syria and Egypt and recaptured Jerusalem from the Crusaders in 1188 انہوں نے سیریا کو فتح کیا ایجپٹ کو اور ری کیپچر کیا انہوں نے دوبارہ قبضہ حاصل کیا جیروشلم کا فرام دا کروسیڈر جو تھے جو کرسچین تھے ان سے دوبارہ قبضہ اپنا جیروشلم کے لیا جو پیلسٹین اور جیروشلم کا جو ڈسپیوٹیڈ ایریا تھا 1188 میں his humane treatment of the captives his kindness and generosity were legendary وہ بہت بڑے لیڈر تھے ان کا جو انسانی رویہ تھا جو ان کی جو رحم دلی تھی اور جو ان کی جو سخاوت تھی وہ بہت فیمس تھے ان معاملات میں ہی ایون سینٹ ہز ڈاکٹرز ٹو ٹریٹ ہز اینیمی ایون کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کو بھیجا کرتے تھے کہ اپنے وہ ان کے جو دشمن تھے ان کا بھی علاج کرنے کے لیے وہ ڈاکٹروں کو بھیج دیا کرتے تھے اتنے وہ جنرس تھے ان کی جنرسٹی کا ایک لیول تھا رچرڈ ون آف انگلینڈ وین ہی فیل ال رچرڈ ون جو جب وہ بیمار ہوا تو صلاح الدین سیٹ اپ اسکولز کالج اینڈ ہاسپٹلز جب وہ بیمار ہوتے تو انہوں نے بھیجا تھا ڈاکٹروں کو صلاح الدین نے اپنے ڈاکٹروں کو بھیجا اس رچرڈ آف انگلینڈ کی طبیعت کو جو اس کے طبیعت خراب ہو گئی تھی تو صلاح الدین سیٹ اپ اسکول کالج اینڈ ہاسپٹلز اس نے اسکول بنایا کالج بنایا ہاسپٹلز بنائے ہی از ریممبرڈ ایز اے ہیرو آف ہز ٹائم اس کو اپنے وقت کا ہیرو مانا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی ڈائیڈ ان ڈماسکس ان 1193 دس پاورفل رولر لیفٹ بیہائنڈ نو ویلتھ ناٹ ایون انف فار ہز فیونرل اور اس نے جو اپنی ایک جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے اپنے ورثے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا کوئی دولت نہیں تھی اس کے پاس اور ناٹ ایون انف فار ہز فیونرل اور ایون کہ اس کے اپنے تدفین کے لیے بھی چیزیں نامکمل تھیں ٹھیک ہے کلاس آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ افیکٹس آف دا کروسیڈز اینڈ مسلم رول اور ہم چیپٹر ختم کر کے پھر اس کے بعد ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے کلاس تھینک یو اللہ حافظ